السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو بالآخر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ ان پر ایک فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اگرچہ فضاؤں میں موجود جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے، ٹاپ سٹی کا۔ اس سلسلے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو کچھ اسپیسیفک اور متعین الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر آئی ایس پی آر سے جو پریس ریلیز ایشو ہوا ہے وہ کافی ایبسٹریکٹ ہے۔ یعنی اگر ہم سروں کو پکڑنا چاہیں اور اعلامیے کے جملوں سے جرم کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ذرا مشکل پیش ہوگی۔ ہم بنیادی نکات پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر چونکہ یہ موضوع بہت بڑا ہے، اس کی کچھ جہتیں ہیں اور اس کا تعلق ریاست کی تعمیر، ترقی یا تخریب اور تباہی سے ہے۔ اس حوالے سے قوموں کی زندگیوں کے کچھ سبق ہیں اور پھر ہمارے سامنے جو ہم عصر دنیا ہے اس میں کچھ چال چلن ہیں، کچھ روایتیں ہیں، اس کو ہم بہت ہی سطحی طور پر، بہت ہی سرسری طور پر چھیڑنے کی کوشش کریں گے اور دامن بچائیں گے حتی المقدور، جہاں ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ موضوع ہماری حدود سے باہر ہے یا ہماری اس وقت کی گفتگو کے محور میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس نازک اور حساس موضوع کے حوالے سے پہلے تو آپ الزامات کی نوعیت دیکھ لیں، الزامات دیکھ لیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہوئے ہیں۔ ایک دوسری بات اسی ضمن میں کہی جا رہی ہے کہ وہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ریاست کے مفاد اور تحفظ کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، یعنی ریاستی سلامتی اور ریاستی انٹرسٹ کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ چوتھی بات یہ کہی گئی ہے اس اعلامیے میں جو آئی ایس پی آر نے جاری کیا ہے کہ جنرل فیض حمید نے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا ہے۔ اور ایک اور بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے افراد کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اگر یہ آخری دو الزامات یعنی سرکاری وسائل کا استعمال اور افراد کو نقصان پہنچانا، ان دو کو میں قیاس کر لوں کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے ہیں جہاں انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، جس پوزیشن پر وہ تھے یعنی ڈی جی آئی ایس آئی، وہاں رہتے ہوئے اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو کچھ انہوں نے کیا اس حوالے سے ہے، تو یہ تو مجرد بات ہے، یہ تو ٹھوس بات ہے۔ مگر اس حوالے سے میں نے اسلام آباد میں کچھ دوستوں سے اس کی بھنک لینے کی کوشش کی کہ کیا یہ الزامات اسی طرح ہو تو بھی ثابت ہو سکتے ہیں، تو ہر ایک کا جواب ایک جیسا نہیں تھا۔ اس لیے میں جواب یہاں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، الزامات صرف رکھ رہا ہوں۔ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، یہ تین نکات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ تعین ابھی نہیں کر سکتے کہ یہ ان کے منصب پر رہتے ہوئے انہوں نے یہ خلاف ورزیاں کی ہے یا اپنا منصب چھوڑنے کے بعد وہ اس کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام تو ظاہر ہے آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ بعد میں شاید ہوا ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے منصب پر رہتے ہوئے ہوا ہو، مگر بہرحال سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا اور ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، ہمیں ابھی متعین طور پر یہ نہیں معلوم کہ یہ الزامات ان پر منصب پر رہتے ہوئے لگائے گئے ہیں یا جب وہ اپنے منصب سے فارغ ہو گئے اس کے بعد کے ان کے اعمال ہیں۔ ایک اور بات بھی اس اعلامیے میں کہی گئی ہے اور واضح طور پر اعلامیے کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس چارج شیٹ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت ان کے خلاف جو ایک کیس بن گیا ہے یا فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اس صورتحال کا فائدہ لیتے ہوئے پاکستان کی عمومی سیاسی فضا میں ان فکروں کو اچھال دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف ایک علیحدہ سے بھی تفتیش جاری ہے، تو ظاہر ہے یہ فرد جرم کا حصہ نہیں ہوگا، چونکہ علیحدہ کہا گیا ہے کہ ایک سیپریٹ تفتیش ہو رہی ہے، تو جو اس وقت متعین الزامات جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں یہ اس سے الگ ہوگا۔ تو ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں
اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اس فرد جرم کا ابھی حصہ نہیں ہے۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ملک میں انتشار اور بدامنی کے جو واقعات ہیں اس میں یہ ملوث رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ نقطہ ان کے منصب پر نہ ہونے کے بعد کا ہے، یعنی جب وہ فوج سے ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد کی یہ صورتحال بیان کی جا رہی ہے۔ ایک دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ 9 مئی سے جڑے واقعات میں بھی وہ شامل تفتیش ہیں۔ تو یوں اگر غور کریں تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے نتھی ہوں گی، کچھ واقعات الگ ہوں گے، مگر یہ ایک ہی سینس میں کہے ہوئے دو نکات ہیں۔ یہ چونکہ فوج کا داخلی معاملہ ہے، لہٰذا بہت سارے ایسے غور طلب پہلو جو اس معاملے سے منسلک ہیں ہم زیر بحث نہیں لا رہے، مگر یہ معاملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر بہت بری طرح اثر انداز ہونے والا ہے، اور اس کے اثرات بعد کی جو ہماری سیاست ہے اور خود فوجی منظرنامہ ہے اس پر بھی اہم ترین اثرات مرتب کرنے والا ہے۔ یہ سادہ اور سرسری معاملہ نہیں ہے، اور عسکری معاملات کی جو تاریخ ہے اس سے جڑا ہوا یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے مختلف واقعات کی لڑی میں پروتے ہوئے پاکستان کی سیاست اور پاکستانی فوج کے حوالے سے بہت سارے مباحث کو چھیڑنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ معاملہ خاموشی کی قبرستان میں دفن ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس سے اٹھنے والے جو سوالات ہیں وہ زیر بحث نہ آئے۔ مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے تو یہ عالمی میڈیا کا موضوع بنے گا، اور یہ الزامات عالمی میڈیا پر بغیر کسی دباؤ کے زیر بحث آئیں گے۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ پاکستانی فوج کے حوالے سے جو بہت سارے سوالات ہیں یہ ان مباحث کا دروازہ بھی نامقبول اور ناپسندیدہ طور پر کھول دے گا، یعنی جس چیز سے دامن بچانے کی کوشش خود ہماری اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اس کا وہ شکار ہو جائے گی۔ ایک تیسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایسی بہت سی درخواستیں ہیں جو پاکستان کی سیاست میں عسکری مداخلت کے حوالے سے بہت سارے امور کو زیر بحث لاتی ہے۔ دور کیوں جائے، اصغر خان کا کیس تو آپ کے سامنے ہی ہے، اگرچہ اس فائل کو بند کرنے کی پوری کوشش کی گئی، مگر کسی نہ کسی طرح وہ فائل یا تو تاریخ کی عدالت میں یا سپریم کورٹ کی عدالت میں کھلی جاتی ہے۔ پھر کوئی بھی موقع اور معاملہ ہو یہ فائل بطور حوالہ استعمال کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ اصغر خان کیس سے متعلق بہت سارے امور اس کیس سے نتھی ہو کر زیر بحث آئیں گے۔ ایک اور معاملہ جو سیاسی معاملات میں یا عدالتی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے ہیں وہ تو ابھی تازہ ترین ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط ہے وہ جو سامنے آیا تھا اور جسے حتی المقدور کوشش کی جا رہی ہے دبانے کی، وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے دور کا معاملہ نہیں ہے۔ تب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اپنے منصب پر نہیں تھے۔ تو یہ جو مداخلت ہے اور واضح مداخلت ہے اور اس کے پیچھے ایک خط موجود ہے، یہ دوبارہ سے بحث کا عنوان بن جائے گا۔ مگر میں ان سارے پہلوؤں کے حوالے سے جو بحث چھیڑی جا سکتی ہے اس سے اپنا دامن بچاتے ہوئے آپ کی توجہ ایک زیادہ بڑے منظرنامے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایسا کیوں ہے کہ دنیا کی مہذب قومیں اور ہم عصر دنیا جو انٹیلیجنس کا شعبہ ہے وہاں پر فوجی سربراہی سے اپنا دامن بچاتے ہیں؟ اگر آپ ہم عصر دنیا دیکھیں، سب سے پہلے یا پڑوس میں ہی ایک نگاہ ڈال لیں، ایسا کیوں ہے کہ بھارت میں رو کا سربراہ کبھی بھی کوئی فوجی نہیں بنایا جاتا؟ ایسا تو ہوا ہے کہ پولیس سے لوگوں کو لے لیا گیا ہے، پولیس سروس سے، اور یہ بھی ہوا ہے کہ پوسٹل سروس سے لے لیے گئے لوگ، لیکن فوج سے کوئی آدمی کبھی بھی انٹیلیجنس کے شعبے کا سربراہ نہیں بنایا جاتا۔ اے ایس دولت کی مثال بالکل سامنے ہے، وہ پوسٹل سروس کے آدمی تھے، انہیں وہاں سے اٹھا کر رو کا سربراہ بنا دیا گیا۔ مگر ایسا کیوں ہے کہ بھارتی فوج میں ایسا کوئی ایک جنرل بھی وہاں کی کسی ماں نے نہیں جنا کہ وہ اس قابل سمجھا جاتا کہ اسے رو کا سربراہ بنایا جائے؟
میں ایک اور واقعہ آپ کی ماند یادداشتوں میں ابھارنا چاہتا ہوں۔ ڈیوڈ پیٹرس کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر وہ آدمی جس نے افغان وار کو کور کیا ہے یا افغان وار کے حالیہ دنوں کے واقعات جو پچھلے 15-20 برسوں کے 2-3 دہائیوں کے ہیں وہ اس کے ذہن میں تازہ ہے، تو وہ ڈیوڈ پیٹرس کے نام سے ضرور آگاہ ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہے جو افغانستان میں سروس دیتا رہا امریکہ کی فوج کی طرف سے۔ یہی آدمی عراق کی وار کا ایک طرح سے فاتح ڈکلیئر کیا گیا، مگر اسے جب CIA کا سربراہ بنایا گیا، اور یہ امریکی تاریخ کے خال خال واقعات میں سے ہے، کیونکہ امریکہ بھی کبھی CIA کی سربراہی کسی فوجی کے سپرد نہیں کرتا۔ تو جب ڈیوڈ پیٹرس کو CIA کی سربراہی دی گئی اور یہ ایک استثنائی واقعہ تھا، تو کیا دھما چوکری ہوئی اور کیا واقعات رونما ہوئے۔ عراق اور افغانستان میں امریکی مقاصد کو پورا کرنے والا یہ جنرل جب CIA کی سربراہی کے لیے منتخب ہوا تو اس کے پاس ایک یونیورسٹی کی خاتون پہنچی جو PhD کی طالبہ تھی۔ خود ڈیوڈ پیٹرس سے عمر میں آدھی ہوگی وہ، اس کا نام پاولا براڈویل تھا۔ پاولا براڈویل نے ڈیوڈ پیٹرس سے ملاقات کے بعد یہ بتایا کہ وہ عراق اور افغانستان کے حوالے سے کچھ ریسرچ کر رہی ہے، وہ ان سے ملنے آتی تھی۔ اس دوران ڈیوڈ پیٹرس اس خاتون کے ساتھ تھوڑی سی رغبت دکھانے لگے، اور پھر ایسا ہوا کہ وہ مختلف سوالات کرتی تھی، یہ جوابات دیتے تھے۔ ایک موقع پر ڈیوڈ پیٹرس نے انہیں یہ کہا کہ آپ مجھ سے مختلف واقعات کی تحقیق کرتی رہتی ہیں، معلومات لیتی رہتی ہے، میں آپ کو CIA کا پاسورڈ دے دیتا ہوں، آپ کو جو فائل دیکھنی ہو وہ خود ہی دیکھ لیا کریں۔ ایسا ہوا کہ وہ اپنی یونیورسٹی میں بیٹھ کر اس پاسورڈ کا استعمال کرنے لگی جو ڈیوڈ پیٹرس کا پاسورڈ تھا۔ وہاں پر کوئی FBI کا تعینات افسر تھا جو ظاہر امریکہ میں نگرانی کا ایک سخت نظام ہے، اسے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں روس ہمارے انٹرنل نظام میں دخیل تو نہیں ہو گیا۔ اس نے اپنے اعلیٰ افسران کو اس کی اطلاع پہنچائی، بالآخر وہ خاتون اٹھا لی گئی، اور معلوم یہ ہوا کہ خاتون موصوفہ PhD کی طالبہ یہ ڈیوڈ پیٹرس کے ساتھ تعلقات میں ہے، اور اس نے اس سے پاسورڈ لے کر حساس معلومات تک رسائی حاصل کی ہے۔ اس کے بعد جو ڈیوڈ پیٹرس کے ساتھ سلوک ہوا، اس کو عدالت میں جس طرح گھسیٹا گیا، اور فوجی اعزاز رکھنے والا یہ جنرل CIA کا ایک ناکام ڈائریکٹر ثابت ہوا۔ یہ جو ہم عصر دنیا ہے یہ آخر کیوں اپنے انٹیلیجنس کے شعبے کو فوجی افسران سے بچا کے رکھتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے، اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس الزامات سے کیا ان مناصب پر بیٹھنے والا کوئی بھی آدمی بچ پائے گا، اور یہ ایک مثال بعد میں کیا ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گی۔ پاکستان اس وقت جن بحرانوں سے گزر رہا ہے، ان بحرانوں میں ٹھنڈے دماغ سے غور و فکر کی کوئی عادت کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتی۔ ایک ہیجان کے ساتھ فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور ہدف یہ ہے کہ کس طرح اپنے حریفوں کو پچھاڑ دیا جائے۔ میں نے قوموں کے عروج و زوال کی جو تاریخ پڑھی ہے، اور نوابی سے فطرت ہمیں جن معاملات کی آگاہی دیتے ہیں، اس میں کوئی ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا، کوئی ایسا سربراہ میں نے نہیں دیکھا، کوئی ایسا جرنیل میں نے نہیں دیکھا، کوئی ایسا حکمران میں نے نہیں دیکھا جس نے اپنے مسائل کا حل تلوار میں ڈھونڈا ہو اور اسی تلوار کا خود شکار نہ ہوا ہو۔ جو آدمی ہتھوڑی ہاتھ میں رکھ کر ہر مسئلے کو ایک کیل سمجھتا ہے، وہ آخر میں اس ہتھوڑی کو اپنے سر پر کیل کو ٹھوکنے کی طرح استعمال کرتا ہے۔ یہ قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ میں افراد کے جو کردار ہے اس سے منسلک واقعات کا ایک عمومی نتیجہ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے معاملے میں کیا ہوگا، یہ الزامات ثابت ہوں گے یا نہیں، جو فیصلہ آئے گا وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کتنا نقصان پہنچائے گا اور خود پاکستان آرمی کے لیے کتنے مسائل پیدا کرے گا، یہ تو ایک مستقل نوعیت کا موضوع ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔
اللہ نگہبان۔